ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ حسن حسین کو سلام کہتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، تو میرے آقا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو صدیق اکبر نے کہا جو اتنا بزرگ ہو، جس کے پورے خاندان کو اللہ سلام کہتا ہو، میں اس کے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ اس لیے علی پہلے تو آپ جائیں۔ تو مولا علی نے کہا نہیں نہیں ابو بکر پہلے آپ جائیں، کیونکہ رسول اللہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا۔ اب مولا علی کی حدیث پہ توجہ کریں۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ساری کائنات اور زمین اور آسمان والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اکیلے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، جس کے ایمان کی وزنی ہونے کی گواہی مولا علی دے رہے ہیں۔ آج تم اس کے ایمان پہ شک کرتے ہو، اس کے ایمان پہ مناظرے کی بات کرتے ہو۔ واللہ اگر کائنات میں ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر کائنات میں مومن کون ہو سکتا ہے؟ جس کے ایمان کو جو ہے وہ معیار بنایا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ جس کا ایمان معیار ہے، اللہ اکبر، اس کے ایمان میں شک کرتے ہو ظالموں؟ تو سیدنا مولا علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان اور زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ میں اس سے کیسے آگے بڑھوں؟ تو صدیق اکبر نے کہا اے علی میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں آقا فرماتے میں اور علی ابن ابو طالب ہم لوگ اور ہماری بیویاں اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، بیویاں ہمارے آگے پیچھے ہوگی، ہمارے دائیں بائیں ہوگی، ہمارے بچے دائیں بائیں ہوں گے، اور اللہ اکبر اللہ رب العزت جب محبوب کو اس شان سے لائے گا تو اللہ اکبر، اور مولا علی کو اس شان سے لائے گا تو لوگ حیدر کرار کی یہ شان دیکھ کر محشر میں پوچھیں گے ارے یہ کون سا نبی ہے جو اس شان سے آ رہا ہے؟ تو اعلان ہوگا یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کا بھائی علی ہے جو محشر میں شان سے آ رہا ہے، محشر میں شان سے آ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں نہیں علی پہلے آپ جائیں گے۔ اس کے بعد مولا علی کہتے نہیں پہلے آپ جائیں، بس 2-3 روایت بچی ہیں۔ مولا علی نہیں پہلے آپ جائیں گے، ابو بکر پہلے آپ جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، مولا علی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے 8 دروازے 8، اور اللہ اعلان کرے گا کہ اے علی اے ابو بکر 8 دروازے جنت کے جس میں سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا میں اس کے آگے نہیں جاؤں گا۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں پہلے آپ جائیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے اور خلیل اللہ کے محل کے درمیان ایک محل ہے۔ یہ صدیق اکبر بیان کرتے ہیں۔ مولا علی نے جنت کا ذکر کیا تو یہ بھی جنت کا ذکر کر رہے ہیں، کس شان سے ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا علی کہ میرے اور خلیل اللہ کے محل کے بیچ میں ایک محل ہے، اور وہ محل کس کا ہے؟ وہ محل میرے بھائی علی ابن ابو طالب کا ہے۔ تو جس کا محل جنت میں 2 نبیوں کے بیچ میں ہو، میں اس سے آگے کیسے نہیں؟ آپ جائیں گے علی، آپ جائیں گے۔ اب اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں کہ میں اس سے آگے کیسے بڑھوں جس کو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے کرو بیاں ملائے اعلیٰ ہر روز ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو فرشتے دیکھیں میں اس کے آگے کیسے جاؤں؟ تو اس کے بعد صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں لیکن پہلے تو آپ ہی جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مساکین کو، یتامہ کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ تمہاری تعریف اللہ کرتا ہے، میں آپ کے آگے نہیں جاؤں گا۔ تو سرکار سے مولا علی کہتے ہیں مگر آپ کے لیے بھی تو اللہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تو اللہ جس کی یہ تعریف کرتا ہوں میں اس کے آگے نہیں، پہلے آپ میں وقت ہو گیا، پہلے آپ میں وقت ہو گیا۔ مولا علی بھی حدیث پیش کر رہے ہیں، صدیق اکبر بھی حدیث، آپ اور آپ اتنے میں جبریل امین آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے میں جبریل امین آئے اور جبریل امین آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ ذرا باہر آ کر کے منظر تو دیکھیے۔ ہائے کیا منظر ہے، نبی کی چوکھٹ ہے،
علی صدیق کی فضیلت پڑھ رہے ہیں اور صدیق اکبر میرے مولا کی فضیلت پڑھ رہے ہیں. نبی کی چوکھٹ پر دونوں پہلے آپ اور پہلے آپ. اور اتنے میں صدیق کے جبریل امین آ کے اندر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں. اور ذرا منظر آ کے باہر تو دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ دونوں آپ کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں پہلے آپ اور پہلے آپ. یہ دونوں کا ادب اور احترام اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنی رضا اور رحمت میں ڈھانپ لیا ہے. پتا چلا جو صدیق کی فضیلت بیان کرے, جو مولا علی کی شان بیان کرے, اللہ اس کو اپنی رضا اور رحمت میں ڈھانپ لیا کرتا ہے. اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ جائیں اور جا کر دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. آپ جائیں اور جا کر کے دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں. میرے آقا باہر آئے اور باہر آنے کے بعد صدیق اکبر کی پیشانی کو چوما, مولا علی کی پیشانی کو چوما اور دونوں کی پیشانی کو چوما. سبحان اللہ, صدیق کی شان بیان کرنے والے علی بھی چومے جا رہے ہیں اور میرے مولا کی شان بیان کرنے والا صدیق بھی چوما جا رہا ہے. پتا چلا وہ پیشانیاں چومے جانے کے لائق ہے, وہ زبان قابل تعظیم ہے, وہ دل قابل احترام ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں. میرے آقا حجرے سے باہر آئے, صدیق کی پیشانی چوما, مولا علی کی پیشانی چوما اور دونوں کی پیشانی چوم کر حضور نے فیصلہ جو کیا نور الابصار نقل کر رہا ہوں. بدعتی لوگوں کو بہت کاٹے لگیں گے, میں صرف نقل کر رہا ہوں. سن لیجئے اللہ کے رسول نے جو بیان کیا. میرے آقا فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے. حضور نے قسم اٹھائی. نور الابصار آج کل کی کتاب نہیں ہے, صدیوں پرانی کتاب ہے. اور میں ہاتھ میں لے کے کتاب اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی الفاظ چھوٹ نہ جائے. حالانکہ الحمدللہ مجھے یہ روایت یاد ہے, بے فضل نہیں تھا, میں نے کئی جگہ پڑھی بھی الحمدللہ. ہاں سویدہ کے لوگ حوالہ مانگتے ہیں, حوالہ میں لے کر گیا الحمدللہ. ہمیں تو حوالہ پڑھ دیا, اس سے بڑا کیا حوالہ پڑھا. توجہ ہے, اللہ کے رسول نے دونوں کی پیشانی چومی اور پیشانی چوم کے وہ اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. ابھی تک تو دونوں ایک دوسرے کی فضیلت پڑھے تھے, اب رسول اللہ دونوں کی شان بیان کر رہے ہیں. دونوں کی شان اب حضور بیان کرے. کس شان سے بیان کرے حضور؟ تو پھر حضور ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں, درخت کلمے بنا دی جائے, زمین اور آسمان والے لکھ کر کے علی اور ابو بکر کی شان لکھتے رہیں, تو نہ ابو بکر کی شان ختم ہو سکتی ہے نہ علی کی شان ختم ہو سکتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صاحب نور الابصار لکھتے ہیں, ہم کہے تو مجرم ہوتے ہیں. نور الابصار کے مصنف لکھ رہے ہیں اور وہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. پتہ چلا کتنا بھی بیان کرو شان صدیق بیان نہیں ہو سکتی, کتنا بھی بیان کرو شان مولا علی بیان نہیں. ارے جب نبی جس چمڑے کی نالین پر قدم رکھ دے, جب اس کی شان بیان نہیں ہو سکتی, تو جو نبی کا یار غار ہو, جو نبی کا یار مزار ہو, جو نبی کا بھائی مولا علی ہو, ان کی شانیں کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ صدیق مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے مجامع ہے نبوت کے سوا. وہ مولا علی بحر تسلیم علی میدان میں سب جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اللہ اکبر, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میرے بھائیوں آؤ, اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم رہو, نمازوں کی پابندی کرو, خرافات سے بچو, اور آخری دو جملے ایجوکیشن پہ محنت کرو. اپنے بچوں کو پڑھاؤ, دنیاوی تعلیم کم سے کم اپنے بچوں کو اتنی دو کہ ہر بچہ گریجویٹ ہو, ہر بچہ جو وہ گریجویٹ تک پہنچے. اور دینی تعلیم اپنے بچوں کو اتنی دو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو مؤذن ڈھونڈنا نہ پڑے, اذان آپ کے گھر کے بچے کو آپ کے کان میں آپ ہی پڑھیں. اتنا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اللہ نہ کرے اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ماں اور باپ کا جنازہ آپ خود پڑھائیں, آپ کو امام ڈھونڈنا نہ پڑے. یاد رکھنا اتنا علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. صحابہ اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مصطفیٰ جان رحمان جانے رحمان مصطفیٰ جان رحمان پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمان پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شہر یار ایران تاجدار حرم شہر یار ایران تاجدار حرم نوبہار شفاعت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمان سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان رحمان کی داہت پیدا ہو سلام غوث اعظم امام موتوں کا ولدوں کا غوث اعظم امام موتوں کا ولدوں کا جلوائے شان قدرت پیدا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سکھائے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سکھائے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمان پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمان پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہونا تنہا روز محشر ساتھ ہو شبیر و شپر ہاتھ میں دامن علی کا سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء
الحمد لله مع كل شيء والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وأمه وأبيه وابنه الكريم الغوث الأعظم الجلال وحزبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيا قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین مولا ہماری اس محفل کو قبول فرما لے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے خطاؤں کو معاف کر دے یا اللہ ذکر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کیا گیا ذکر پنجتن پاک مولا مشکل کشا ذکر صدیق اکبر و صحابہ کرام کیا گیا اللہ اسے قبول کر لے مولا ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے مولا ہم گنہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں مولا ہماری گناہوں کو بخش دے مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے مولا تیرے بے شمار احسانات ہیں یا اللہ ایک احسان ہم پہ اور کر دے پنجتن پاک کے صدقے خلفائے راشدین کے صدقے حضور غوث الاعظم غریب نواز کے صدقے مولا ہم سب کی مغفرت کر دے بے حساب مغفرت کر دے مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے مولا جملہ مرحومین کی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے عبادت کا ذوق و شوق عطا کر دے ہر گناہ سے بچا لے برائیوں سے بچا لے بے حیائیوں سے بچا لے گھمنڈ غرور تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے بچا اشرار کے شر سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا یا اللہ میرے آقا کی پوری امت میں جو جس مصیبت میں اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کی مصیبت دور کر دے سب کی پریشانیاں دور کر دے سب کی بلائیں دور کر دے یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا دے دے ہم سب کو بڑی بڑی خبیث مہلک موذی بیماریوں سے بچا لے یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد دے دے اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے جن کے بیٹا بیٹیوں کے بچوں کو رشتے ہیں جن کے بیٹے بیٹیوں کو رشتے نہیں اللہ ہر بیٹا بیٹی کو اچھے رشتے عطا فرما خوشگوار ازدواج زندگی عطا فرما جو روزی روٹی کے لیے بھٹکتے ہیں اللہ سب کو عزت اور برکت والی روزی عطا فرما ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما کاروبار میں برکت عطا فرما حلال طیب مال کثیر عطا فرما کبھی کسی کا محتاج نہ بنا ہر حادثے سے بچا ہر آفت و بلا سے بچا یا اللہ ہمارے جتنے علماء مشائخ اس منبر پر ہے سب کے کمال جمال عزت آبرو میں تقوی پرہیزگاری علم و عمل میں برکتیں عطا فرما یا اللہ یہ ہمارے بھائی بہنیں جو دور نزدیک سے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہم سب پر کرم کی نظر فرما یا اللہ تجھے دعائیں مانگنا بہت پسند ہے تو مانگنے والوں سے تو نے وعدہ کیا ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا یا اللہ ہم نے اپنے
ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے. یا اللہ اس مجمع میں پتہ نہیں کس کی کیا مراد ہے, کیا تمنا ہے. اے اللہ ہمیں دوسرے کی مراد تو نہیں جانتے مولا, مگر تو جانتا ہے. اے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا, کس کے دل میں کیا تو بہتر جانتا ہے. سیدہ کائنات کا واسطہ, تیرے محبوب کے والدین کریمین کا واسطہ, یا اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, سب کی بگڑی بنا دے, ہمارے کاموں کی رکاوٹیں دور کر دے, عزت و لاج رکھ لے مولا, دونوں جہان میں عزت و لاج رکھ لے. جو مانگے وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز کر فرما, ہمیں ان کی خدمت کی توفیق کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ رضائے علی کمیٹی کے جتنے جیالے جوان ہیں, جنہوں نے محفل سجائی, جنہوں نے کوششیں کی, اللہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا بہتر صلہ عطا فرما. ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے مولا, جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے, جب موت دے تو ایمان پر, مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ, اگر دعوتم رب کنی والقبول منو دست دامان علی رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد مابن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد. کل اگر سید صاحب کا خطاب سننے کے آپ خواہش مند ہیں تو کل سید صاحب کا خطاب انشاءاللہ چھندواڑہ میں ہوگا. اگر آپ سے ممکن ہو تو کل چھندواڑہ تشریف لائیے. ماشاءاللہ حضرات